بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین سامعین، خودی کی تحقیق جو میں نے کی ہے اس میں آپ سے اس سے پہلے 2 ویڈیوز شیئر کر چکا ہوں۔ پہلی جو ویڈیو تھی اس میں خودی کے بارے میں اور خودی کی تعریف میں جو علامہ کے اشعار تھے ان کو بیان کیا۔ پھر دوسری ویڈیو تھی جس میں خودی کی خصوصیات جن 26 مقامات پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مینشن کی ہیں ان کے اوپر گفتگو کی، اور آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے خودی کے متعلق احکامات، جو احکامی اشعار علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں 19 مقامات پر فرمائے ہیں، ان کے اوپر گفتگو ہوگی اس تیسری ویڈیو میں۔ توجہ سے سنیے گا، اور اگر آپ کو کہیں محسوس ہو کہ اس میں کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، ویڈیو کا طرز یا تشریح کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے، یا کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ ضرور اپنے کمنٹس میں لکھیے گا۔ تو پیش خدمت ہیں وہ 19 اشعار، 19 مقامات جنہیں میں نے چنا ہے اور جنہیں میں نے منتخب کیا ہے کہ یہ وہ احکامیہ اشعار ہیں خودی سے متعلق۔ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا۔ اے مرد مومن، تو اس ساری کائنات میں چلنے والے کھیل کن یعنی کہ ہو جا، فکاں اور ہو گیا، یہ احکام خدا کی طرف سے جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کن ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اے انسان، تو اس سارے کن فکاں کا راز ہے، اپنی آنکھوں پر کھل جا۔ جب تو خودی کا رازدار بن جائے گا، اپنی آنکھوں پر کھل جائے گا، اپنے مقام سے آگاہ ہو جائے گا، تو پھر تو قدرت کا ترجمان ہو جائے گا۔ خودی میں گم ہے خدائی، تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ حدیث دل کسی درویش بے کلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ۔ اے انسان، خدائی کو اگر تو تلاش کرنا چاہتا ہے تو یقیناً تلاش کر، وہ کہاں ہے، اس کا سراغ تجھے ملے گا جب تو اپنی ذات کے مقام سے، اپنی خودی سے آشنا ہو جائے گا۔ تیرے لیے صلاح کار کی، فائدے کی مفید راہ وہ یہی ہے کہ تو اسے تلاش کر، خدائی کو تلاش کر خودی کے سمندر میں۔ دل کی بات چیت، دل کے راز کسی ایسے درویش سے پوچھ جو خانقاہوں سے دور ہو، جو رسم و راہ میٹیریلزم سے دور ہو۔ جب تو کسی ایسے صاحب نظر، صاحب بصیرت سے پوچھے گا تو خدا تجھے تیرے مقام سے آگاہ کر دے۔ جب کسی صاحب بصیرت کی راہ پہ چلے گا، اس کے پیغام کو ٹٹولے گا، اس کی صحبت میں جائے گا، تو وہ تجھے یقیناً تیرے مقام سے آگاہی اور آشنائی دلائے گا۔ کسے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں، وہ سروری کیا ہے۔ سب لوگ بادشاہ بننے کی، امارت کی، شوکت اور شان کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور وہ اسے چاہتے ہیں کہ وہ بادشاہت یا اہل مقام بنے، لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ تیرے لیے حکم یہ ہے کہ جس سروری میں خودی کی موت ہو، جو فقر سے امارت کی طرف اگر تو جائے اور تیری امارت اور تیرا مال اور دولت تیری خودی کی موت کا اور تیرے دل کی مردگی کا باعث بنے، تو ایسی سروری بالکل تیرے حق میں مفید نہیں۔
پھر علامہ اپنی خودی کے بارے میں اور اس کی پروٹیکشن کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ آستانہ کہتے ہیں دروازے کو، راہ کو۔ تو علامہ فرما رہے ہیں کہ تو بھی کسی حرم کا آستانہ یا اس کا دروازہ یا اس کی راہ ہے۔ اپنی خودی سے غافل نہ ہو، اپنے آپ سے غافل نہ ہو، اپنی پہچان سے غافل نہ ہو، اس کی پاسبانی کر، وہاں پر اس کی پروٹیکشن کر، اس کی حفاظت کر۔ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا، برنگے بحر ساحل آشنا رہ، کفے ساحل سے دامن کھینچتا جا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا، مقام رنگ و بو کا، یعنی اس دنیا کا، اس کا راز وہ خودی ہے، سیلف ہے۔ اس خودی کے راز کو پا اور اس کے زور سے دنیا پہ چھا جا۔ Conquer the world with the power of self-exploration۔ اور جب تو یہ کر چکے تو برنگے بحر ساحل آشنا رہے۔ جب تو ایکسپلور کر چکے تو پھر سمندر کی طرح بیہیو کر۔ سمندر یا بحر وہ کیا ہے کہ وہ ساحل آشنا رہتا ہے، وہ ساحل سے واقف ہوتا ہے کہ یہ ساحل ہے۔ اسی طرح تو واقف رہ کے دنیا یہ ہے، لیکن کفے ساحل سے دامن کھینچتا جا۔ جب تجھے خودی ایکسپلور ہو جائے تیری تو دنیا سے اویئر رہ، لیکن دنیا سے سمندر کی طرح اویئر رہ کہ اس کے ساحل کے قریب آ پھر پیچھے، قریب آ پھر اپنے آپ کو کھینچتا جا۔ اس سے اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھ۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے۔ تشبیہ دی ہے کہ تیری لائف، تیری زندگی اگر وہ دریا ہے تو اس میں طوفان کیوں نہیں ہے، اس میں ارج کیوں نہیں ہے، آگے بڑھنے کی، چڑھتے جانے کی ارج وہ خودی کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں، تیری سیلف ایکسپلوریشن وہ مسلمان کیوں نہیں ہوئی ابھی تک۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ تو شکوہ نہ کر کہ قدرت نے تیری تقدیر میں یہ لکھا اور یہ لکھا، تو اس کا جواب دے کہ تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ وہ جو علامہ فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس مقام پہ کیوں نہیں پہنچا جہاں تو خود تقدیر یزداں ہو، بجائے اس کے کہ تو گلہ کرے اور شکوہ کرے۔ یہ تیرے گلے اور شکوے کہ تو تقدیر کے ہاتھوں پس گیا، یہ بیکار ہیں، بلکہ تو اپنی خودی کو اتنا بلند کر، اتنا ایکسپلور کر، اتنی اس میں تگ و دو کر کہ تو ہی تقدیر یزداں بن جائے، قدرت کے فیصلے وہ تیری رضا کے مطابق ہو جائے۔ کبھی دریا سے مثل موج بھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر۔ علامہ فرماتے ہیں کہ try every maneuver to explore the self۔ ہر کاوش کر، زندگی اگر ایک دریا ہے تو اس کی خودی کو فاش کرنے کے لیے ہر ایڈونچر کر۔ کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی اوپر آ، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی اس میں ڈوب کر زندگی، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر اس کے کناروں تک پہنچ۔
مقام اپنی خودی کا خواج کر۔ حکم دے رہے ہیں کہ ہر مینور کر، ہر طریقہ، ہر اسٹریٹجی اپنا، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر اپروچ اپنا، اور اپنی خودی کو آشکار کر۔ خودی کے عنوان پہ علامہ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ اسے پیسے کے عوض نہ بیچیں، اسے مال و دولت اور شان و شوکت کے عوض فروخت نہ کر دینا، کہ تیری خودی تیرا فخر، تیرا افتخار ہے۔ فرماتے ہیں کہ خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں شعلہ دیتے شرر کے عوض۔ تشبیہ دی ہے انہوں نے کہ چنگاری اور شعلہ، شرر چنگاری ہے، اس کے بدلے اپنا شعلہ نہیں دیتے۔ خودی جو ہے وہ تیرا شعلہ ہے، اس کو ایک چنگاری کے عوض، سیم و زر کے عوض، مال و دولت کے عوض مت بیچنا۔ یہ کہتا ہے فردوسی دیدہ ور۔ فردوسی ایک پرشین پوئٹ ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس نے فرمایا ہے، کون؟ عجم جس کے سر میں سے روشن بصر، جس کی وجہ سے اہل عجم یعنی نان عربک لوگوں کی آنکھوں میں روشنی ہے۔ زبہر درم تند و بدخو مباش، تو باید کے باشی درم گو مباش، کہ اے انسان مال دولت کی ناپیدی کی وجہ سے مایوس اور غصے میں نہ ہونا، بلکہ اپنے فخر کے ساتھ رہنا۔ مال و دولت سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ماہر نفسیات سے جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار، جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے۔ اے ماہر نفسیات، اگر تجھ میں جرت اور ہمت ہے تو سوچ اور فکر کی دنیا سے آگے جا، ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے۔ تجھے معلوم ہوگا کہ سوچ، تفکر، فکر، فلسفہ کی بنیاد اور اس کی دنیا سے آگے خودی کا ایک سمندر ہے، جس میں پوشیدہ ہیں، جس میں چھپے ہوئے ہیں، ان ایکسپلورڈ ہیں بے تحاشا جزیرے۔ کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار، لیکن یہ ایک ڈیپ اوشین ہے، ڈیپ اوشین ہے جس کے اسرار تب تک نہیں کھلتے جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے، جب تک تو اسے ایمان کی قوت سے، ایک معجزہ ایمان کی قوت سے چیر نہ دے، تب تک یہ راز اور یہ اسرار یہ نہیں کھلتے۔ یہ جو پچھلے ماہر نفسیات سے میں نے ذکر کیا ابھی جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، تو یہ آخری مینشننگ ہے علامہ کی خودی کے بارے میں بال جبریل میں، اور پھر اس سے جا کے ٹائٹل پیج آف ضرب کلیم میں وہ لکھتے ہیں کہ نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر، ہزار چشم تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ کہ وہ جس ضرب کلیم کا ذکر انہوں نے بال جبریل کے آخری شعر میں کیا تھا کہ جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ تجھے کہاں ملے گا؟ خودی میں ڈوب کے، خودی میں سیلف کو ایکسپلور کر کے وہ ضرب کلیم کا لال تیرے ہاتھ آئے گا۔ فرمایا کہ نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر، ہزار چشمہ پھوٹے گا تیرے راستے کے پتھروں سے، جس طرح موسیٰ کلیم اللہ۔ علامہ کی ایک نظم ہے جدت، کچھ اشعار ہیں اس کے اوپر، کہتے ہیں کہ دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے،
اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی؟ وہ جھنجھوڑتے ہیں مسلمان کے ضمیر کہ کیا تو اتنا بھی جدید نہیں ہوا؟ جدت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیا تجھے اپنی خودی تک بھی رسائی نہیں ہے کہ تو اپنی ذات، اپنے دین، اپنے دھرم، اپنی پہچان تک، جو کہ تیرا پہچان، تیرا عقیدہ، تیرا ایمان، تیرا اسلام ہے، تو خود تک، اپنی پہچان تک بھی تجھے رسائی نہیں ہے کہ تو اپنی نظر سے دیکھ نہیں سکتا کائنات کو، اور تجھے اغیار کے، غیروں کے فکر اور تخیل کا غلام ہونا پڑ رہا ہے کہ تو دنیا کو مغرب کی نظر سے دیکھے گا، میٹیریلزم کی نظر سے دیکھے گا، اسپریچول نظر سے نہیں دیکھے گا، اپنی نظر سے، اپنی اپ ڈیٹڈ ورژن سے نہیں دیکھے گا اس کو، اور کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں دیکھتا تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، تجھے دیکھنا چاہیے اپنی نظر سے زمانے کو، اپنی نظر سے جدت کا مطالعہ ہے، اور جب تو اپنی نظر سے دیکھے گا تو تجھے بڑے راز ہوگا کہ تیری فجر کی نماز کا اور فکر کا اور اس کی روشنی زیادہ ہے کہ افراد اس نمبر سورج کی روشنی سے زیادہ ضروری ہے اپنی نظر سے کائنات کو دیکھیں اور غیر کی نظر سے کائنات کو دیکھیں۔ آگے چل کر علامہ کے بارے میں فرماتے ہیں جس کو مشہور سمجھتے ہیں فقیہان مغلی، منتظر ہے کسی مطرب کا جسے خودی کے فقیہان حلال سمجھتے ہیں، وہ ابھی تک منتظر ہے کہ کوئی مطرب، کوئی رباب ساز بجانے والا آئے اور وہ سرود حرام اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیغام، حرام میری نگاہوں اگر موت ہے پوشیدہ، دل اس سے مر جاتا ہے، میٹیریلزم گرو کرتی ہے جس ایک نظم ہے فلسطینی عرب سے، اور اس میں ایک انتہائی زبردست قسم کا پیغام ہے جو کہ وہ اپنی زندگی میں دے گئے ہیں، اور آلموسٹ 60-70 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی جب آپ اس کو پڑھیں تو یہ ایک کھلے الفاظ میں حقیقت کو روشناس کرتی ہے، جب وہ فرماتے ہیں کہ فلسطینی عرب سے کہ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، کہ اے فلسطینی عرب تیرے وجود میں وہ آگ ہے جس کی جلن سے آج کا زمانہ فارغ نہیں ہوا ابھی تک، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جاں پنجائے یہود میں ہے، کہ تیرے درد کی دوا نہ جنیوا میں ہو سکتی ہے اور نہ لندن سے آ سکتی ہے، اس لیے کہ فرنگی جو تجھے دوائی دینے والا ہے اس کی رگ جاں، اس کی جان کی رگیں
پنجۂ یہود میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پنجۂ یہود اصل جڑ ہے جہاں سے تیری دوائی مل سکتی ہے، جہاں سے تجھے آزادی حاصل کرنی ہے۔ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ اے فلسطینی عربو، تمہارے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے کہ غلامی سے امتوں کی نجات خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ اپنی ذات کو پہچانو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنی ایز اے قوم، ایز اے نیشن اپنی کیپیسٹی اور اپنی پوٹینشل کو ایکسپلور کرو اور اسی کو بڑھاؤ، تب جا کر تمہیں فرنگ کی جان جو کہ پنجۂ یہود میں جکڑی ہوئی ہے، اسی پنجۂ یہود سے تمہیں آزادی ملے گی، اگر تم ایز این انڈیویجول اور ایز اے نیشن اپنی خودی کو آشکار کرو اور اپنی صلاحیت کو بڑھاؤ۔ محراب گل افغان کے افکار کے نام سے جو علامہ نے اپنی شاعری لکھی ہے، اس میں 3 مقامات پر خودی سے متعلق احکامات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خودی میں ڈوب، زمانے سے نا امید نہ ہو، کہ اس کا زخم ہے در پردہ اہتمام رفو۔ کہ اے انسان خودی میں ڈوب جا، اپنے آپ کو ایکسپلور کر، زمانے سے نا امید نہ ہو، کہ جب تو اس میں ڈوبے گا تو جو زخم تجھے ریسیو ہوں گے وہ دراصل جب تو ٹوٹے گا وہ دراصل رفو گری کا اہتمام ہوگا، تیرے زخموں کی مرہم بنے گی اسی سے، جب تو خودی کو ایکسپلور کرتے ہوئے اپنی ذات کو توڑتا جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کے یہ گوہر ہے یگانہ۔ تقلید پہ نہ جا، فالو نہ کر کسی اور کو، تو اپنی ذات کا کمانڈر ہے، اسی سیلف ایکسپلوریشن کے اوپر کام کرتا رہ، کسی اور کی پیروزل نہ کر، کسی اور کو فالو نہ کر، اپنی ذات کو آشکار کر اس کی حفاظت کے یہ گوہر ہے یگانہ۔ تیری خودی، اس کی حفاظت ضروری ہے کہ یہ وہ گوہر، وہ ہیرا ہے جو اپنی نوعیت میں یکتا ہے۔ پھر نظم او غافل افغان اپنی خودی پہچان میں فرماتے ہیں کہ بے اشک سحر گاہی تقویم خودی مشکل، موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام، مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام، شرع ملوکانہ میں جدت احکام دیکھ، سور کا غوغا حلال حشر کی لذت حرام، اے کہ غلامی سے ہے روح تیری مضمحل، سینہ بے سوز میں ڈھونڈ خودی کا مقام۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اے غلام، اے برصغیر کے غلام قوم، جس کا نام غلامی ہے وہ موت سے ایک درجے اوپر کی سخت چیز ہے۔ مکر و فن خواجگی کہتے ہیں حکمرانی کو، کہتے ہیں اے غلام میری خواہش ہے کہ تو سمجھے کہ مکر اور فن اور چال کیا ہے، حکمرانوں کی، گوروں کی چالیں کیا ہیں، حکمرانی کے دستور، شرع ملوکانہ کہتے ہیں حکمرانی کے دستور، امپیریلزم کے، اس کے دستور کیا ہیں، اس کے احکامات تو دیکھو کہ سور کا غوغا حلال حشر کی لذت حرام۔ سور کیا ہے؟ وہ ٹرمپٹ، وہ آواز جب سب لوگوں کو قیامت برپا کرنے کی آواز دی جائے گی۔
اور حشر کی لذت حرام۔ حشر کیوں حرام؟ کیونکہ سب لوگوں کو جی اٹھنے کا حکم ملے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ملوکیت یا امپیریلزم، ان کے آرڈرز تو دیکھو، وہ ان کی ٹرکس تو دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ سب مر جائیں گے، یہ حلال ہے۔ سب مر جائیں، اس کی آواز شور پھونکی جائے گی جب سب مر جائیں گے، یہ حلال ہے۔ حشر کی لذت، سب اٹھائے جائیں، یہ حرام ہے۔ مطلب کہ اٹھنا نہیں، آواز نہیں لگانی، جینا نہیں ہے، مرے رہو ڈیڈ باڈیز کی طرح غلامی میں اپنی زندگی گزارے رہو۔ یہ شرع ملوکانہ کے تحت یہ الاؤڈ ہے۔ اے کہ غلامی سے ہے، اے کہ غلامی سے ہے روح تیری مجمحل، سینہ بے سوز میں ڈھونڈ خودی کا مقام۔ اے غلام روح، غلامی نے تیری روح کو بیمار، لاچار اور کاہل کیا ہوا ہے۔ تو اٹھ اپنے اس بے سوز سینے میں، جس میں کوئی جلن، کوئی تپش، کوئی امید نہیں، اس سینے میں خودی کا مقام ڈھونڈ، اپنی صلاحیت، اپنے مقام سے آگاہی کو تلاش کر۔ شاید تو جاگ جائے اور تجھے احساس ہو کہ تیری یہ بیمار اور غلام روح، اسے غلامی نے مارا ہوا ہے، اور اسے آزاد کرنے کا ایک ہی راستہ ہے جو کہ آزادی سے گزر کر جاتا ہے۔